سعادت حسن منٹو کی کہانی بدتمیزی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کو کیسے سمجھاؤں۔ جب کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اسے سمجھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ آپ تو بس ہر بات پر گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ آپ نے یہ تو پوچھ لیا ہوتا کہ میں آپ سے کہنا کیا چاہتی ہوں۔ اس کے پوچھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تم بس صرف لڑائی مول لینا چاہتی ہو۔ لڑائی میں مول لینا چاہتی ہوں کہ آپ سارے پڑوسی اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ آئے دن مجھ سے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ خدا جھوٹ نہ بلوائے تو ایک برس سے نہ تو میں نے تم سے کوئی کڑوی بات کی ہے نہ میٹھی۔ میٹھی بات کرنے کا سلیقہ ہی آپ کو کہاں آتا ہے؟ نوکر کو آواز دے کر بلائیں گے تو سارے محلے کو پتہ چل جائے گا کہ آپ اسے گولی سے مار دینا چاہتے ہیں۔ میرے پاس بندوق ہی نہیں، ویسے میں خرید سکتا ہوں مگر اس کو چلائے گا کون؟ میں تو پٹاخے سے ڈرتا ہوں۔ آپ بنیے نہیں، میں آپ کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ یہ فراڈ میرے ساتھ نہیں چلے گا آپ کا۔ اب میں فراڈ بن گیا؟ آپ ہمیشہ سے فراڈ تھے۔ یہ فیصلہ آپ نے کن وجہوں سے قائم کیا؟ جب آپ 5ویں جماعت میں پڑھتے تھے تو کیا آپ نے اپنے ابا جی کے جیب سے 2 روپے نہیں نکالے تھے؟ نکالے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھنگی کی لڑکی کو ضرورت تھی۔ بھنگی کی لڑکی سے آپ کو اتنی ہمدردی کیوں تھی؟ اس لیے کہ وہ بھنگی کی لڑکی تھی، بہت بیمار۔ والد صاحب سے اگر کہا جاتا تو کبھی ایک پیسہ بھی اسے نہ دیتے۔ میں نے اسی لیے مناسب سمجھا کہ ان کے کوٹ سے 2 روپے نکال کر اس کو دے دوں۔ یہ کوئی گناہ نہیں۔ جی ہاں، بہت بڑا ثواب ہے۔ باپ کی کوٹ پر چھاپا مار کر آپ تو اپنے خیال کے مطابق جنت میں اپنی سیٹ بک کر چکے ہوں گے، لیکن میں آپ سے کہہ دیتی ہوں اس کی سزا آپ کو اتنی کڑی ملے گی کہ آپ کی طبیعت صاف ہو جائے گی۔ طبیعت تو میری یہاں ہر روز صاف ہو جاتی ہے، اب اتنی صاف ہو گئی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ اس طبیعت کو کیچڑ میں لت پت کر دوں تاکہ تمہارا شوگر جاری رہ سکے۔ کیچڑ میں تو آپ ہر وقت لتھڑے رہتے ہیں۔ یہ سراسر الزام ہے۔ الزام کیا ہے؟ حقیقت ہے۔ آپ سر سے پاؤں تک کیچڑ میں دھسے ہوئے ہیں۔ آپ کو کسی نفیس چیز سے دلچسپی ہی نہیں۔ بات کریں گے تو گندگی کی، نہاتے آپ ہیں نہیں۔ غضب خدا کا، میں تو دن میں 3 بار نہاتا ہوں۔ وہ بھی کوئی نہانا ہے؟ بدن پر 2 ڈونگے پانی کے ڈالے، تولیے سے اپنا بھیگا جسم پوچھا اور غسل خانے سے باہر نکل آئے۔ 2 ڈونگے تو نہیں، کم سے کم 20 ہوتے ہیں۔ سو ان سے بھی کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ نے آج تک کبھی صابن استعمال کیا ہے؟ میں تم سے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ صابن چمڑی کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ایسے تیزابی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو چمڑے کو ستیہ ناش کر دیتی ہیں۔ میری چمڑی تو آج تک ستیہ ناش نہیں ہوئی۔ آپ کی چمڑی بہت ہی نازک ہوگی۔ نازک ہونے کا سوال نہیں، یہ ایک سائنٹیفک بحث ہے۔ میں سائنٹیفک کچھ نہیں جانتی، بس میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ صابن کیوں نہیں استعمال کرتے؟ بھائی میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ یہ نقصان دہ ہے۔ تو پھر آپ نہاتے کس طرح ہیں؟ نہانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، پانی ڈالتے گئے اور نہاتے گئے۔ جسم پر آپ کوئی چیز نہیں ملتے؟ میرا مطلب ہے کہ صابن نہیں تو کوئی اور چیز؟ ملا کرتا ہوں۔ کیا؟ بیسن۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ ارے بھائی چنے کا آٹا۔ آپ کی جو بات ہے نا نرالی ہے۔ میں تو آپ جیسے سنکی سے خدا قسم تنگ آ گئی۔ میری سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کہاں جاؤں۔ اپنے میکے چلی جاؤ، وہاں تمہیں اپنی ہم خیال مل جائیں گی۔ میں کیوں جاؤں وہاں؟ میں یہیں رہوں گی۔ میں نے تم سے آج ہی کہا، اس لیے کہ تم لاکھ بار مجھے یہ دھمکی دے رہی ہو کہ میں چلی جاؤں گی اپنے میکے۔ مجھے جب جانا ہوگا چلی جاؤں گی۔ آج تمہاری طبیعت نہیں چاہتی۔ آپ مجھے چڑھانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے تو کوئی کوشش نہیں کی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ کوشش کروں تو یقین مانو تم ابھی تانگا لے کر اسٹیشن پہنچ جاؤ گی۔ کوشش کر کے دیکھ لیجئے، میں یہاں سے 1 انچ نہیں ہٹوں گی۔ یہ میرا گھر ہے۔ آپ کا ہے، آپ کے باپ دادا کا ہے، لیکن یہ تو بتائیے۔ میرے باپ دادا کا نام مت لیجئے، ان بیچاروں کا کیا قصور تھا؟ قصور تو سارا میرا ہے، لیکن بیگم تم کبھی کبھی اتنا تو غور کر لیا کرو کہ میں نے آخر تمہیں کون سا جانی یا مالی نقصان پہنچایا ہے کہ تم لٹھ لے کر میرے پیچھے پڑ جاتی ہو۔ لٹھ تو ہمیشہ آپ کے ہاتھ میں رہا ہے، میں تو اسے اٹھا بھی نہیں سکتی۔ تم ایسی عورتوں میں بلا کی طاقت ہوتی ہے، تم گدھ ہو۔ تمہارے سامنے تو میری حیثیت ایک چڑیا کی سی ہے۔ باتیں بنانا کوئی آپ سے سیکھے۔ آپ چڑیاں ہیں، سبحان اللہ۔ جب آپ کڑکتے اور گرجتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شیر دہاڑ رہا ہے۔ اس شیر کو پہلے ایک نظر دیکھ تو لو۔ کیا دیکھوں؟ 15 سال سے دیکھ رہی ہوں۔ یہ خاکسار شیر ہے کیا؟ شیر ہے مگر خاک میں لپٹا ہوا۔ اس تعریف کا شکریہ۔ اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ آپ اتنا لائق فائق بنے رہتے ہیں، سمجھیے کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں۔
तुम्हारी बातें तो सिर्फ खुदा ही समझ सकता है, मैं क्या समझूंगा। खुदा को बीच में क्यों लाते हो? खुदा अगर बीच में ना लाया जाए तो कोई काम हो ही नहीं सकता। बड़े आए हैं आप खुदा को मानने वाले। खुदा को तो मैं हमेशा से मानता आया हूँ, वो ताकत जो दुनिया पर कंट्रोल करती है। कंट्रोल तो आप मुझ पर करते आए हैं। किस किस्म का? हर किस्म का। मैं आज तक अपनी मर्जी के मुताबिक कोई चीज नहीं कर सकती। कपड़े लेती हूँ तो उसमें आपकी मर्जी का दखल होता है। खाने के बारे में भी आपकी मर्जी चलती है, आज ये पके कल वो पके। इसमें तुम्हें क्या एतराज? एतराज क्यों नहीं? मेरा जी अगर कभी चाहता है कि ओजड़ी खाऊं तो आप नफरत का इजहार करते हैं। तौबा, ओझड़ी भी कोई खाने की चीज है? आप क्या जाने कितनी मजेदार होती है। चूने में डालकर उसे साफ कर लिया जाता है, इसके बाद अच्छी तरह घी में तला जाता है। अल्लाह कसम मजा आ जाता है। लाहौल विला, मैं ऐसी गलत चीज को देखना भी पसंद नहीं करता। और टिंडे? बकवास है, सब्जी की सबसे बड़ी तौहीन है। उनमें कोई रस होता है न लज्जत, बस सिर्फ टिंडे होते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि वो पैदा किस मतलब से किए गए थे, निहायत वाहियात होते हैं। मैं तो अक्सर ये दुआ मांगता हूँ कि उनका वजूद शुरू ही से गायब हो जाए। बड़े बेजान होते हैं, उनके मुकाबले में कद्दू कहीं बेहतर होते हैं, हालांकि वो भी मुझे सख्त नापसंद है। आपको कौन सी चीज पसंद है? हर अच्छी चीज में आप कीड़े डालते हैं। भिंडी आपको पसंद नहीं कि उसमें लेस होती है, गोभी आपको नहीं भाती कि उसमें ये नुक्स निकाला जाता है कि बदबू होती है, टमाटर आपको अच्छे नहीं लगते इसलिए कि उसके छिलके हजम नहीं होते। तुम इन बातों को छोड़ो, टिंडे गोभी और टमाटर जाएं जहन्नम में। तुम मुझे ये बताओ कि मुझसे कहना क्या चाहती थी? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही आ गई। मैंने देखा आप कोई काम नहीं कर रहे तो आपके पास आकर बैठ गई। बड़ी नवाजिश है आपकी, लेकिन कुछ ना कुछ तो कहना होगा ना आपको। आपसे अगर कुछ कह भी दिया तो उसका हासिल क्या होगा? जो आपको आगे हासिल होता रहा है उसी हिसाब से आज भी हासिल हो जाएगा। आप यहाँ से कुछ हासिल किए बगैर टलेंगी कैसे? मैं आपसे एक खास बात करने आई थी। क्या? मैं ये कहने आई थी कि मेरी समझ में नहीं आता मैं आपको कैसे समझाऊं। आप क्या समझाने आई थी मुझे? आपको तो खुदा समझाएगा। मैं ये कहने आई थी कि आप पतलून पहनकर उसके बटन बालकनी में बंद ना किया करें। पड़ोसियों को सख्त एतराज है, ये बहुत बड़ी बदतमीजी है।